السلام علیکم محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے مردوں سے بات کرنے والے ایک اللہ والے حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بہت ہی نامی اور اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا کنواں ہے۔ ایک دن وہ کسان آپ حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور فنسیاں نکل آئی ہیں۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیے تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو۔ انشاءاللہ میں نے بارگاہ الہی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے وہ اس کنویں کے پانی سے اس کو نہلائے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کسان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بیٹا شفا یاب ہو گیا۔ اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے ان بچوں کو اس کنویں کے پانی سے غسل کراتے ہیں جن کو بدن پر دانے اور فنسیوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور اس پانی کے غسل سے صحت مند اور صفائی یاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک واقعہ آپ کے بارے میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کر لیا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا تھا اور جو چاہتا کہلوا لیا کرتا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بزرگ جدہ بندے اور صاحب کمال بزرگ شخصیت تھے۔ اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس جادوگر کی یہ بات بہت ہی مشہور تھی کہ یہ جادوگر بڑا ہی ہوا کمال ہے، یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں اس جادوگر سے منسوب ہو چکی تھی۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی بندے کو اس بات کی خواہش ہوتی تھی کہ اپنے ہمدان کے مردوں سے باتیں کرے تو وہ بندہ اس جادوگر کے پاس آتا، اس سے اپنا مقصد کہتا، تو وہ جادوگر اس بندے کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردوں کو بولوا کر ان کی خواہش پوری کر دیتا، اور وہ لوگ سمجھتے کہ وہ مردہ انسان ان سے باتیں کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں آیا اور کہنے لگا، فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے، اگر تم مجھے بہت سمان دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی بندہ تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ اس جادوگر نے اس طرح کی گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ پاس میں بیٹھے ہوئے عقیدت مند اور مریدوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر تبسم سے کہا، یعنی آپ مسکرا دیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لقمے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ کے مرید نے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس جادوگر نے 10 روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے یہ 10 روپے بہت زیادہ تھے۔
مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان ترازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا، پھر میری مریدی اختیار کر لینا۔ ارے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن ہوئے مردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں اور یہ میری کرامات کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ترس کھا کر اسے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ حد سے زیادہ بڑا اصرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یاسین، تو اس قبر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت شیخ عبدال صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا، یا حضرت، میں قویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جنات کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبدال صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے، یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا، اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت صاحب بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند نعرے تکبیر کا بلند نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا، حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں آئندہ اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔